اس طرح روگ محبت کا چھپایا جائے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملایا جائے۔ ٹیبز اکیڈمی اور زینا پاکستان کے زیر اہتمام کل پاکستان مشاعرے کا انعقاد ٹیبز اکیڈمی صدر کیمپس میں کیا گیا، جس میں پورے پاکستان سے مشہور شعراء کرام نے اپنے کلام اور غزلیں پیش کرتے ہوئے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر ٹیبز اسکول، کالج اینڈ اکیڈمی کے طلباء و طالبات نے بھی بھرپور شرکت کی اور شعراء کی داد رسی کی۔ مشاعرہ باعزاز اعظم کمال جبکہ صدارت جان کشمیری نے کی۔ مشاعرے میں نصر الدین انجم، مصطفیٰ ایوب، حماد وامق، حذیفہ قائم، آفتاب ساحل، سید محمد ہادی، ٹنڈوادم سے ساجد فہیم، سید شجاعت علی طالب، شہداد پور سے ندیم گولانی، ندیم خاور، رشید سارب، کاظم حسنی، یونس عظیم، رانا ناہید، رفیق ساگر، سید ساجد رضوی، قمر مشتاق، کراچی سے احمد سعید خان، زاہد جوہری، صفدر علی انشا، حیدر حسنین جلیسی، آصف رضا رضوی، نسیم شیخ، اختر سعیدی، ایمن آباد سے سید آصف نقوی، پروفیسر سید عتیق احمد جیلانی، میجر اعظم کمال، جان کشمیری سمیت دیگر شعراء کرام نے شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ٹیبز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ساجد جعفری، عابد علی زئی، بلال خان، طاہر گل، پرنسپل پروفیسر ناصر الدین شیخ سمیت دیگر اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ جناب ڈاکٹر ناصر الدین، ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل آف ٹیبز کالج اینڈ اسکول۔ بات یہ ہے کہ یہ مشاعرہ کل پاکستان مشاعرہ ٹیبز ایجوکیشن سسٹم اور زینا پاکستان کے تعاون سے یہ رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد ایک زمانے میں ادبی ہب تھا، یعنی ادبی مرکز تھا، اور یہاں بہت ساری ادبی تنظیمیں، خاص طور پہ نیشنل سینٹر اور دوسرے، یہ تمام جو ہے، میں جب طالب علم تھا تو یہ ساری تنظیمیں، ادبی تنظیمیں حیدرآباد میں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے شعراء پیدا کی۔ پھر ایک زمانہ آیا کسی کی نظر لگ گئی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر جو بچے ہیں، جو ینگ ایسٹرز ہیں، جو جوان ہیں، وہ یہ جانے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور حیدرآباد اور اس کے ادبی ماحول کو آنے والے، کیونکہ ادب سے دلچسپی اب لوگوں کی رہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادبی سلسلہ قائم و دائم رہے، اسی لیے ہم نے یہ کل پاکستان مشاعرہ یہاں سجایا۔ آج اس میں جو ہے وہ پنجاب سے جناب، آپ کو پتہ ہے کہ جناب جان کشمیری صاحب گجرانوالہ سے، جناب اعظم کمال صاحب جو ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان، یہ ساری جگہوں سے، کراچی سے یہ سارے شعراء تشریف لائیں تاکہ بچوں کی ادبی اور ان کی ذہنی تربیت بھی ہو اور حیدرآباد کو ایک خوبصورت شام بھی ملے۔ میں ساجد جعفری ایز اے ڈائریکٹر آف ٹیبز کالجز، ٹیبز اسکول، ٹیبز اکیڈمی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ کل مشاعرہ پاکستان کے حوالے سے ایک ایونٹ ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے، اور جس میں پورے حیدرآباد کے، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، اوورال پورے پاکستان سے الحمدللہ مختلف شعراء کرام کی بڑی تعداد نے اس وقت شرکت کی ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں ٹیبز اکیڈمی آٹوبان کیمپس اینڈ صدر کیمپس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ صدر کیمپس میں اس وقت یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے جتنی خوبصورت یہ اس وقت محفل جمی ہوئی ہے، اور آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں کہ جہاں پہ لوگ ٹوٹل آپ کے موبائل فونز پر اور سوشل میڈیا کے اوپر بزی ہوتے ہیں، اس ماحول کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو لانچ کرنا ایک بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ آج ہم کتابوں سے ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ٹیبز کالج، ٹیبز اکیڈمی، ٹیبز کالج اسکول، ان سب کی ایک جوائنٹ وینچر کی تو ہے ہمارا یہ آج کا ایونٹ، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جو صرف ٹیبز کالجز اور اکیڈمی سے ہی بلانگ نہیں کرتے، آؤٹ سائڈر، مختلف اسکول، مختلف کالجز، مختلف اکیڈمیز کے ہونے میں پڑھنے والے بچے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کا انتھوززم، ان کی
ان کی جو جستجو ہے, ان کی جو اندر کی ایکسائٹمنٹ ہے, میکنگ دس ایونٹ ویری کلرفل. آن behalf of my all co-directors and principal Professor Dr. Nasir, Mr. Director Sir Abid Ali, Sir Bilal Khan, Sir Tahir Hussain Gul, می ساجد جعفری, الحمدللہ میں آپ سب کا, تمام سوشل میڈیا کا اور تمام وہ لوگ جو اس وقت اس پروگرام کی کوریج دے رہے ہیں, میں بڑا ان کا مشکور ہوں. اور میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور تمام ایجوکیشنسٹ سے اور جتنے بھی لوگ اس طرح کے ایونٹ کو انعقاد کراتے ہیں کہ وہ گاہے بگاہے اس طرح کے ایونٹ انعقاد کریں تاکہ لوگ, ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے, ہمارے اسٹوڈنٹ وہ اس طرح کے ادبی محفل کے یوزڈ ہو جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ان کے اقدار کیا تھے, ان کے ماضی کیا تھا, ان کے بزرگوں نے, ان کے بڑوں نے کن کن حالات میں رہتے ہوئے اس ادب کو, ان تعلیمات کو کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ اس کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی. میں عابد علی, ڈائریکٹر اکیڈمکس ٹیبز ایجوکیشن سسٹم. آج کا جو پروگرام ہے ایکچولی وہ کل پاکستان مشاعرہ ہے, جس میں پاکستان بھر سے مختلف شعراء جو ہے وہ اپنے کلام پیش کر رہے ہیں آج, اور جس میں پاکستان حیدرآباد سے تمام طلباء نے شرکت کی. اور اس کا اصل مقصد شاگردوں میں, اسٹوڈنٹس میں جو ادب سے دوری اور شعر و شاعری سے دوری ہے اس کو تھوڑا سا قربت میں لانا ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے, جو کہ بہت ضروری ہے ہماری اردو زبان کے لیے. کیونکہ پاکستان سے باہر, پاکستان میں بہت سے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج یہ کل پاکستان مشاعرہ ہمارے ٹیبس اکیڈمی صدر کیمپس میں جس کا انعقاد کیا ہے. اور اس میں جو اس کا اصل ایک اور کل پاکستان مشاعرے میں ایک شخصیت ہیں میجر اعزاز کمال صاحب, جن کے اعزاز میں یہ آج کا پروگرام ارینج کیا گیا ہے. اور زینا پاکستان جو ہے وہ ادارہ جس نے اس پروگرام کو ارینج کیا, اور ٹیبز اکیڈمی مطلب یہ سمجھیں کہ ہم نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا ہے. اور اس میں ٹیبز اکیڈمی کے, ٹیبز اسکول, ٹیبز کالج, ٹیبز اکیڈمی, تمام کیمپسز کے اسٹوڈنٹس, ٹیچرز اور اسٹاف نے اس میں شرکت کی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام شعراء کرام کا جو پاکستان بھر سے جنہوں نے شرکت کی اور ہماری دعوت پر حیدرآباد تشریف لے کر آئے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے بڑی تحمل سے اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پورا پروگرام کو سنا اور اس میں پذیرائی شعراء کرام کو پیش کی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میڈیا چینلز کا جس نے اس پروگرام میں ہماری ایک کوریج کی. اصل میں اس میں نے آپ کو میسیج دیا ہے ابھی, اور اس میں میرا مقصد یہی تھا کہ جو اسٹوڈنٹس میں آج کل اردو ادب سے دوری ہے اس کو ان کی قربت میں لے کر آنا ہے. اور یہ بات جان کر آج بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے, گرلز اور بوائز, انہوں نے بہت زیادہ پذیرائی کی. اس کا مطلب ان کو یہ چیزیں سمجھ آئیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کاوش زینا پاکستان, ٹیبز اکیڈمی اور تمام شعراء کرام کی رنگ لے کر آئے گی. اور انشاءاللہ حیدرآباد سے پہلے کی طرح محسن بھوپالی کے جس طرح کے شاعر وہ حیدرآباد سے مزید نکلیں گے جو پورے پاکستان میں اپنی اور پورے پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کریں گے. آئی ایم بلال خان, ڈائریکٹر فائنینس آف ٹیبس اکیڈمی اینڈ ٹیبس کالج. آج الحمدللہ ٹیبس ایجوکیشن سسٹم نے مشاعرے کا انعقاد کیا جس میں حیدرآباد, کراچی, ٹنڈو آدم اور پنجاب سے شعراء کرام تشریف لائے. اور اس میں ہمیں تمام طلبات کو, طالب علم کو اور تمام جو بھی ہمارے پیرنٹس یا جو بھی کلیگس, جو فرینڈز ہیں, سب کو انوائٹ کیا. اور ماشاءاللہ سب نے بھرپور شرکت کی اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ جنہوں نے اس شاعری پروگرام, اس مشاعرے کو کامیاب ہونے میں اپنا رول پلے کیا. الحمدللہ اس قسم کے ایونٹ متواتر ہم لوگ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو پروگرام ہے مشاعرے کا, یہ اپنی نوعیت ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی محفلیں انسٹیٹیوشنز میں, تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتی, جس سے کہ ہمارے جو نئے بچے ہیں, نئے طالب علم ہیں, جو یوتھ ہے وہ اناویئر ہے, جو کہ ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے, اس شعر و شاعری سے دور ہوتی جا رہی ہے. قوالی کا جو ایک نیا رجحان ہوا ہے وہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے.
اس کے علاوہ جو کنسرٹ ہوتے ہیں وہ بڑے سر چڑھ کے بولتے ہیں، لیکن اس قسم کے جو پروگرام ہیں، جو ہمارا ادب، جو ہماری شاعری ہوا کرتی تھی، جن سے ہماری صدیوں کی ایک وابستگی ہے، اس سے ہماری یوتھ دور ہو رہی تھی. تو الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو واپس اس ادب کی محفلوں میں اور اس شعر و شاعری کی محفلوں میں لائیں، تاکہ اس بہانے سے ہمیں ان کو ایک اچھا کردار ان کا ڈیولپ ہو، اور جو ادبی محفلوں سے جو ہمارے بچے دور ہو گئے ہیں واپس اس طرف آئیں. تو الحمدللہ یہ بڑا سکسیزفل ایونٹ رہا. میں تمام شعراء کرام کا جو پنجاب سے تشریف لائے، کراچی سے، ٹنڈو آدم سے اور حیدرآباد کے جو شعراء کرام ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں شرکت کی اور ہمارے اس مشاعرے کو چار چاند لگا.